السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بڑے شاندار انداز میں کروایا کہ کہیں بندہ نہ کہے کل کو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا رب کون تھا۔ چلیے آئیے میرے ساتھ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم لا لیے کم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش اور السماء آسمان کو بناء چھت۔ الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، الذی جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش اور السماء آسمان کو بناء چھت۔ جس نے بنایا زمین کو ہمارے لیے فرش اور آسمان کی ڈال دی چھت، ہماری رہائش کا کر دیا بندوبست، وہ ہے ہمارا رب۔ اور یہ تو تھا رہائش کا بندوبست، اب کھانے کا کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور انزلہ اتارا اس نے من سے السماء آسمان سے ماءً پانی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً اور اتارا آسمان سے پانی۔ پانی سے کیا کیا اس نے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ پھر اخرجا اس نے نکالا، فاخرجا پھر اس نے نکالا بِهِ بے سے ہی اس سے من سے الثمرات پھلوں سے رزقا لکم رزق لکم لا لیے کم تمہارے لیے۔ فاخرجا پھر نکالا اس نے بھی اس پانی سے من الثمرات پھلوں سے رزقا لکم تمہارے لیے رزق۔ جس نے زمین کو ہمارے لیے بنایا فرش، آسمان کی ڈالی چھت، آسمان سے پھر اتارا پانی اور زمین سے پھلوں سے نکالا ہمارے لیے رزق، وہ ہے ہمارا رب۔ اس کی کرنی ہے عبادت، کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اکثریت اس سے غافل ہے، اپنے رب کو بھول چکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فلا فا تو لا نا، فلا تو نا، تجعلو یہ لفظ ہے، تجعلونا تم بناتے ہو، تم کرتے ہو، روکنا ہو نا کسی کام سے۔ فعل مضارع کا جمع ہے تو آخری حرف نون گرا دیں، واحد ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں اور شروع میں لا لگا دیں۔ تجعلونا تم بناتے ہو، لا تجعلو تم نہ بناؤ، فلا تجعلو تو تم نہ بناؤ، للہ لیے اللہ کے، للہ اللہ کے، فلا تجعلوا للہ تو نہ بناؤ تم اللہ کے اندادن ندن واحد اور انداد جمع شریک، فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ جو تمہارا رب ہے نا، جو تمہیں پالتا ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، سجدہ ریز اسی کے ہونا ہے، مال دینا تو اسی کے نام پر دینا ہے، اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، اس کے اور شریک نہیں بنانے۔ واہ، حالانکہ تم تعلمون، تعلمو تو جانتا ہے، تعلمون جمع ہے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔
فلا تجلو تو نہ بناؤ للہ اللہ کے اندادن شریک وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میرے شریک نہیں بنانے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے بات بڑی سادہ ہے، لیکن انسان کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے، کوئی انسانوں کے سامنے، کوئی صلیب کے سامنے، کوئی جانوروں کے سامنے، کوئی قبروں کے سامنے سیدھا ریز ہے، کوئی درختوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، کوئی انسان کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو یہ تو چارے خود بے بس ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے، تو اللہ کے کسی کوئی معبود نہ بناؤ۔ سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دو، لوگوں انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکارنا جو ہے نا، مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے تو جو بھی اس کو شریک ٹھہرانا ہے، لہٰذا مانگنا بھی ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ چلیے میرے ساتھ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض فراشن، زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاخرج، پھر نکالا اس نے، بھی اس سے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجلو، تو نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، پس نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اندادن، شریک، وانتم تعلمون، جب کہ انتم، تم، تعلمون، جانتے ہو، خود بے بس ہے، جن کو تم یہ بت بے بس ہے، یہ جانور بے بس ہے، یہ انسان بے بس ہے، یہ مجبور ہے بیچارے۔ جو بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔